بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سڑکوں پر لڑائی، جیل میں مذاکرات، آج کی رات خطرناک۔ پہلے اس موضوع پہ بات کریں گے، اس کے بعد بات کریں گے CNN نے جو بیان دیا یا جیسے ریکارڈ کیا گیا وہ بالکل جھوٹی بیان ہے، اور ہمارے صحافیوں نے اس بیان کو کیسے اٹھایا اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ لاہور میں پولیس نے سخت مقابلہ کیا، ان کو نکلنے نہیں دیا، لیکن آخر کار نفری توڑی ہی وجہ ہونے کی وجہ سے اور رینجر کا لیٹ پہنچنا، یہ لوگ شاہ کاکو پر پہنچ گئے، جیسے وہ موٹر وے کے قریب ہے کالا شاہ کاکو، وہاں پر یہ لوگ پہنچ گئے تحریک لبیک والے۔ اور آج کی رات انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر آباد میں آگے انہوں نے پولیس والوں نے خندقیں کھودنا شروع کی ہیں۔ اگر ان خندقوں کی وجہ سے یہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو اس میں بوڑھے لوگ بھی موجود ہیں، تو وہ آگے کیسے کراس کریں گے؟ اس کا الٹرنیٹ ان کے پاس کون سا طریقہ ہو سکتا ہے، اور اس میں کیا کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں زندگیوں کے۔ تو پہلے تو ہم ان سے گزارش یہ کریں گے کہ اگر یہ اس وقت واپس جائیں اور یہ گجرانوالہ تک نہ پہنچے، یعنی اگر ان کا دوسرا پڑاؤ ہوگا گجرانوالہ وزیر آباد کے بعد، ابھی تک تو یہ وزیر آباد پہنچ چکے ہیں، لیکن اگر یہ گجرانوالہ پہنچتے ہیں تو گجرانوالہ میں ان لوگوں کی پارٹی کا کچھ اور علاقوں سے زیادہ ان کا اثر وہاں پر موجود ہے گجرانوالہ میں، اور پھر وہاں سے آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ آگے جب بڑھنے دیا جائے گا تو یہ جائیں گے فیض آباد، اور فیض آباد جب یہ پہنچ جائیں گے تو آپ کو معلوم ہے پھر کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں گرین زون بھی قریب ہے، وہاں پر پھر یعنی کچھ ہی کلومیٹر کے بعد یعنی کہ ڈپلومیٹک انکلیو بھی شروع ہو جاتا ہے، تو یہ تو حکومت کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن میں ان کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ یہ شکر ادا کرے اللہ کا کہ اس وقت نواز شریف جیسا آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا نہیں ہے، پاکستان کا وزیر اعظم نہیں ہے، ورنہ ان کے ساتھ وہی سلوک ہوتا جو کہ ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا بغیر کسی وجہ سے، یعنی۔ اور پھر ان لوگوں کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ نواز شریف ہے جنہوں میں اس دن بھی کہا تھا کہ جو یہ تحریک بنی ہے، تحریک کہاں سے بنی تھی؟ یعنی تحریک بنی تھی ممتاز قادری کے پانسی کے بعد، تو اس کو پانسی کس کی حکومت نے دی تھی؟ وہ تو نواز شریف نے دی تھی۔ اور آج یہ نواز شریف کے پارٹی کے ہاں میں لا کر، یعنی میں تو برا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، یہ عاشق رسول خود کو کہتے ہیں، تو جب کوئی خود کو عاشق رسول کہتا ہے تو اس کے شان میں گستاخی ممکن نہیں ہے، اور اسی کا یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف بھی مسلمان ہے، دوسری طرف بھی مسلمان ہے۔ کل جب یہ فائرنگ ہو رہی تھی تو ایک طرف سے بھی اللہ اکبر کے نعرے نکل رہے تھے، تو دوسری طرف پولیس والے اور رینجر والے بھی یہی کام کر رہے تھے، تو دونوں طرف مسلمان ہیں کہ جس کی بھی ضیاع ہوگا، جس کی بھی دنیا سے رخصتی ہوگی، یعنی شہادت ہوگی، جو بھی ہوگا وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ان کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کپتان کی حکومت نے ان کو اتنا فری ہینڈ دیا ہے، اور وہ فری ہینڈ اس لیے نہیں دیا کہ مثال کے طور پر کوئی ان سے ڈرتا ہے، ڈرنے کی بات کوئی نہیں ہوتی، ریاست سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا، یہ حتمی بات ہے، لیکن ریاست نے گولی بھی نہیں چلانی ہوتی، ریاست نے اپنے طریقہ کار سے لوگوں کو روکنا ہوتا ہے۔ تو وہ ان کو اگر یہ سمجھ آئی ہے بات کہ سب سے زیادہ یعنی پاک نبی کے لیے آواز اٹھانے والا اس دنیا میں عمران خان کے علاوہ ان کو کون نظر آتا ہے؟ ان کی آواز تو یہاں تک ہے پاکستان تک، لیکن اس کی آواز تو بین الاقوامی سطح پر ہر جگہ پہنچ رہی ہے اور اس کا اثر بھی ہو رہا ہے۔ لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مطلب اس وقت فرانس کے سفیر کو نکالا جائے، ٹھیک ہے، اگر پاک نبی کی شان کے لیے یہ بات ہے تو پھر تو ایک سفیر نہیں 100 سفیروں کو لوگ نکال لیں گے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ صرف یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ یہ جو ہمارا GST+ ہے یورپی یونین کے ساتھ، اس پر ویسے بھی وہ روگردانی کرنا چاہتے ہیں، اس پر نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارا بہت بڑا لاس ہوگا، کم از کم $8-9 بلین کا نقصان ہوگا، کیونکہ پوری یورپ نے پھر ہمارے مصنوعات قبول نہیں کرنے۔
پہلے تو یہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اپنے ملک کو کلاش کرنے پر کیوں تلی ہوئی ہیں۔ دوسری جو ان پر اور سختی آئے گی تو وہ پاکستان پر آئے گی، ان پر تو کوئی سختی نہیں آتی۔ انہوں نے تو لوگوں کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، یعنی ایک طریقے سے، یعنی مذہب کے آڑ میں۔ اور یہ بہت ظلم کی بات یہ ہے کہ مذہب کو استعمال کر کے اور مذہب کے نام پر سیاست کی جائے، تو یہ تو میرے خیال میں بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ میں کوئی ایسے لفظ استعمال نہیں کر سکتا، میں نے پہلے کہہ دیا۔ تو ظلم یہ بہت کر رہے ہیں، انتہائی زیادہ ظلم۔ 2 پولیس والوں کی شہادت تو کل ہو چکی ہے، آج کی رات جو ہے یہ تو انتہائی خطرناک رات ہے۔ تو کیا یہ لوگ اس طرح کرتے رہیں گے جو الطاف حسین کراچی میں کرتا رہا؟ یہ لوگ اس طرف یہ کام کریں گے تو آخر میں جب ان سے نپٹا جائے گا تو پھر بدنامی کس کی ہوگی؟ پاکستان کی ہر سطح سے بدنامی ہوگی، وہ اسلامی دنیا میں بھی ہوگی، وہ مغرب میں بھی ہوگی، ہر جگہ ہوگی۔ تو اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور اس میں اگر رینجر تھوڑے سے موجود ہے اور رینجر بھی ایک حصہ ہے فوج کا، تو اگر پوری طریقے سے فوج کو بلایا گیا، اور کیونکہ مجبوراً لانا پڑتا ہے اس وقت جب یہ کہ ڈپلومیٹک انکلیو کی طرف بڑھیں گے اور یہ سب کچھ ہوگا تو پھر تو مجبوراً بلانا پڑے گا۔ تو یہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے عوام کو بھی، ان کو بھی، کیونکہ جو فائرنگ ہوتی ہے فوج والے، ان کا قانون ہے یہ کہ وہ سیدھی فائر کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہوا میں فائر وہ نہیں کرتے، یہ ان کا قانون ہے۔ تو وہ جب سیدھی فائر ہوگی تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یعنی یہ لاشوں پہ سیاست کرنے والے لوگ بن گئے ہیں، جیسے مولانا پہلے کرتا رہا، مولانا فضل الرحمن، اور جیسے وہ مولانا طاہر القادری کرتا رہا، تو انہوں نے وہی روش اپنائی ہے۔ ان کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں تھی، یہ نفرت پیدا کر رہے ہیں، لوگ ان سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اور یہ یقین کیجئے، کیونکہ ان کی وجہ سے صرف یہ نقصان نہیں ہو رہا، جب یہ روڈوں کو بلاک کرتے ہیں، وہاں پر ایمبولینس میں مریض آتے ہیں، مریضوں کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، آکسیجن ان کو نہیں ملتا، وہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کے ذمے ہے یہ سب کچھ۔ ان کو شاید یہ انجانے میں کرتے ہیں یا سوچ کر کرتے ہیں۔ اگر انجانے میں ہے تو پھر تو ان کو آدمی وہ دے سکتا ہے کہ چلو انجانے میں یہ کام ہو گیا اور جذبات میں آ گئے، لیکن یہ تو سوچے سمجھے منصوبے کی طرف کر رہے ہیں کہ ایک طرف بیرونی دشمن ہمارے موجود ہے، پھر اندرونی پاکستان میں جو لبرلز مافیاز موجود ہے، جو اس ملک کو یعنی کہ مادر پدر آزاد معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہاں تحریک لبیک اور کہاں وہ لوگ، یعنی میرا جسم میری مرضی والے لوگ بھی ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور یہ بھی اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہا، اور وہ وہی نواز شریف جس نے قومی اسمبلی میں یعنی رسالت کے قانون میں تبدیلی کی کوشش کی تھی، اور وہ بھی ایک توہین تھا، تو یہ لوگ اس پر جو انہوں نے دھرنا دیا تھا فیض آباد میں، اور پھر اس میں کیا کچھ ہوا سب کچھ معلوم ہے۔ تو آج وہ نواز شریف جس کو یہ کافر کہتے تھے، اس کے بیٹی اور اس کی وجہ سے ان کے ہاں میں ہاں، وہ ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود تو ان میں اتنی جان ہے نہیں، پوری اپوزیشن میں اتنی جان نہیں ہے، لیکن انہوں نے جیسے اس مسئلے کو یرغمال کیا ہوا ہے، یہ اچھائی نہیں کر رہے، پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ تو اب دوسری میں ادھر بات کروں گا شیخ رشید صاحب کی۔ بدنصیبی یہ ہے کہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ عمران خان کی ٹیم میں کوئی یعنی ایسا انسان ہے نہیں جس پر آپ کہہ سکے کہ یار یہ ڈیلیوری والا آدمی ہے۔ اب یہ شیخ رشید جب ریلوے میں تھا تو اس نے ریلوے کا خانہ بھی تباہ کیا، یہ ابھی آیا وزیر داخلہ ہے تو اس کے ساتھ ہر ایجنسی کا انٹریکشن رہتا ہے، تو یہ کدھر تھا؟ یہ انڈیا اور پاکستان میچ دیکھنے دبئی گیا تھا۔ ان حالات میں اس کی سیریسنس دیکھ لیجئے، اس کے نیگلیجنس دیکھ لیجئے، اس شخص کو فوراً اس کرسی سے ہٹانا پڑے گا۔ اور یہ کوئی وہ لیڈر شیڈر یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف پی ٹی آئی کی وجہ سے قومی اسمبلی میں پہنچا ہے۔ اس کا باپ بھی پی ٹی آئی کے مخالف نہیں جا سکتا، لیکن اس کو اگر نہیں ہٹائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان ابھی ایک مذاق بننے جا رہا ہے کہ ایسا شخص پاکستان کا وزیر داخلہ ہو شیخ رشید، یہ کسی کے ساتھ بھی نوکری کرنے کو تیار ہوتا ہے، لیکن اب اس کو قبول کرنے والا پاکستان میں اور کوئی بھی نہیں ہے، صرف پی ٹی آئی والوں نے، یعنی عمران خان نے اس کو قبول کیا۔ پی ٹی آئی والے اس سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ خود بھی کتنے موقعوں پہ یہ بات کہہ چکا ہے کہ میرا تو اتحاد عمران خان کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی والوں کے ساتھ نہیں، میری اپنی عوامی مسلم لیگ ہے۔ تمہاری کتنی عوامی مسلم لیگ ہے؟ تمہارے 2 ٹانگے والی عوامی مسلم لیگ کا ہمیں پتہ ہے۔ اگر یہ نشستیں تمہیں دی گئی ہے ایک آپ کو اور بھتیجے کو، یہ پی ٹی آئی نے آپ کے جھولے میں خیرات ڈالا ہے۔
تو آپ اپنا حساب کتاب کیجئے اور اس طرح پاکستان سے کھیلنے کی کوشش نہ کیجئے کہ ایسے وقت میں کہ اتنے نازک حالات میں آپ کرکٹ میچ دیکھنے جاتے ہیں، یہ آپ کی سیریسنس ہے۔ صرف آپ نے 50-60 الفاظ یا رٹائے ہیں اور وہی بیٹھ کر ہر ٹی وی پر وہی ایک ہی بات کرتے ہیں، اور لوگ آپ کے وہ بلاتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر، اور آپ بھی یہ سمجھنے لگے شاید میں رست ہوں، آپ کچھ بھی نہیں، آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے اپنی جو صحافی مافیا ہے پاکستان کی، وہ تو مادر پیدر پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں، کس قسم کی آزادی چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک اور بات شروع کی ہے کہ یہاں وہ کہتے ہیں بہت بڑی تعداد میں ٹی ایل پی والے موجود ہے، اپوزیشن والے موجود ہے، اور سی این این نے ایک بیان دے دیا کہ ہماری بات ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو افغانستان میں آپریشن پر کرنے کے لیے ہمیں راستے مل جائیں گے، پاکستان کے راستے۔ تو انہوں نے بہت زبردست اس پہ ایک بیان دیا یہ ہمارے صحافیوں نے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کے بعد اب یہ ایبسلیوٹلی یس ہو گیا، یعنی کہ عمران خان نے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور بس مان گیا سب کچھ۔ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں، سی این این نے بھی جھوٹ سے کام لیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے لیے گنجائش چھوڑی ہے کہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ان ہمارے جو صحافی ہیں انہوں نے بنگڑے ڈالنا شروع کر دیے کہ او دیکھ لیا، اب ایبسلیوٹلی ناٹ کے بعد ایبسلیوٹلی یس بھی ہو گیا۔ یعنی یہ اس قسم کے لوگ ہیں اور یہ پاکستان میں صحافت کرتے ہیں۔ تو یہ جو ذلیل قسم کے صحافی ہے پاکستان کے، اور وہ چاہتے کیا ہے، اس ملک میں کون سا معاشرہ چاہتے ہیں اور ان کے تعلقات کس کے ساتھ ہے، کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ لیکن میں افسوس کرتا ہوں اپنے عوام پر کہ آج بھی یہ لوگ ان کے پروگرام دیکھتے ہیں۔ یعنی جس طرح کی وہ ہاجن ہے اس کی طرف دیکھ لیجئے، وہ کون سے بیانات دیتی ہے، اور پھر اس میں وہ جیو کو جب بیٹھ جاتی ہے ادھر شاہ زیب کے پروگرام میں، وہاں وہ کیا بکواس کرتی ہے، وہ اس قسم کی طریقہ کار اختیار کرتی ہے کہ اپوزیشن کو راستہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے، وہ بہت بڑی عالمہ ہے اور بہت بڑی صحافی ہے، بہت دنیا کا علم اس کے پاس ہے کہ اپوزیشن کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، اس طریقے سے حکومت ختم ہوگا۔ تمہارے جیسے ہزاروں ہاجن، جعلی ہاجن، میں اصلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور جعلی میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں وہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے۔ تو اس قسم کے لوگ ہمارے میڈیا میں موجود ہے، تو اس میڈیا کو دیکھنے کا فائدہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس میڈیا کو چند لوگوں کو چھوڑ کر، وہ میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں، جو کہ صحیح راستے پر ہے، پاکستان کی دل میں کے لیے ان کے دلوں میں محبت ہے، وہ کوئی اس قسم کی بات نہیں کرتے کہ پاکستان کو اس سے نقصان پہنچے، یا خواہ کی بغض عمران میں یعنی لمیٹیشن کراس نہیں کرتے۔ اور اگر کرتے ہیں تو ایک آدمی کی اختلاف ہو کسی کے نظریے سے وہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ تو کسی اور کے پیرول پر ہے، یہ تو پاکستان کی بھی دشمن ہے، اسلام کی بھی دشمن ہے، پاکستانی معاشرے کی بھی دشمن ہے۔ تو اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں، اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔